دوستو یہ کہانی اس آدمی کی ہے جس نے صحراؤں کے بیچ سے اٹھ کر ایک ملک کی تقدیر بدلنے کی ٹھانی۔ وہ جب بھی عوام کے سامنے آتا تو آنکھوں میں ایک وعدہ ہوتا، ایک وعدہ جو لاکھوں لوگوں کے لیے امید بنا اور کئی لوگوں کے لیے تنازع۔ دوستو یہ کہانی ہے معمر محمد عبدالسلام القذافی۔ 1942 کے آس پاس لیبیا کے شہر سرت کے نزدیک ایک بدوی کنبے میں پیدا ہوئے۔ جوانی میں فوج میں شمولیت نے انہیں وہ تجربہ دیا جس نے بعد میں انقلاب کی راہ ہموار کی۔ غریبی، صحرائی زندگی اور قبائلی ثقافت نے ان کی شخصیت اور انداز حکومت پر گہرا اثر چھوڑا۔ دوستو 1969 میں قذافی نے اقتدار سنبھالا اور ایک نیا سیاسی ماڈل پیش کیا، گرین بک۔ قذافی نے ایک نظریاتی کتاب لکھی جسے گرین بک کہا جاتا ہے۔ اس میں 3 بڑے اصول تھے۔ نمبر 1، عوامی جمہوریت، یعنی حکومت براہ راست عوام کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، معاشی خود انحصاری، قوم کو دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے وسائل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اسلامی سوشلزم، ایک ایسا نظام جو اسلام کی بنیادوں پر سماجی انصاف فراہم کرے۔ یہ کتاب ان کی سیاسی سوچ کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ دوستو قذافی نے اقتدار میں آنے کے بعد قذافی کے دور کی سب سے نمایاں پہل فلاحی پروگرام اور بڑے انفراسٹرکچر منصوبے تھے۔ دوستو یہ منصوبے جنوبی صحرائی آب زیر زمین فوسل واٹر کو پائپ لائن کے ذریعے شمالی شہروں تک پہنچانے والا نظام تھا۔ اس پروجیکٹ نے سینکڑوں کنویں، ہزاروں کلومیٹر پائپ اور لاکھوں مکعب میٹر روزانہ پانی فراہم کرنے کا منصوبہ شامل کیا۔ اس منصوبے کو دنیا کا سب سے بڑا آب نقل و حمل کا منصوبہ کہا جاتا ہے اور اس نے لیبیا کی زرعی صلاحیت اور شہری پانی کی فراہمی بالکل بدل دی۔ دوستو قذافی نے ریاستی وسائل کو عوامی خدمات پر لگایا۔ اسکول، یونیورسٹیاں، ہسپتال اور شہروں میں مفت بجلی اور پانی کی پالیسی۔ یہ پالیسیاں حقیقی زندگی بدلنے والی سہولتیں بھی لے کر آئیں، خصوصاً غریب اور دیہی علاقوں میں۔ حکومت نے گھر بنانے، قرضوں اور بے روزگاری کم کرنے کی اسکیموں کے ذریعے کئی خاندانوں کو فائدہ پہنچایا۔ تیل کی آمدنی کو براہ راست سماجی پروگراموں اور انفراسٹرکچر میں لگایا گیا۔ طرابلس میں بڑی مسجدیں اور ثقافتی عمارات تعمیر ہوئیں۔ ان کے فلاحی فاؤنڈیشنز بین الاقوامی امداد کے کاموں میں بھی نمایاں رہے۔ یہ سب کچھ ان کے قوم کی ترقی کے ایجنڈے کے تحت کیا گیا۔ دوستو قذافی نے تیل کو قومی ملکیت میں لے کر عوامی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ درآمد شدہ اشیاء کی بجائے مقامی صنعتوں کو فروغ دینے کی کوششیں ہوئیں اور بعض اوقات قیمتیں کنٹرول کر کے عوام تک رسائی کو یقینی بنایا گیا۔ تاہم ان پالیسیوں کا دورانیہ مستقل نہ رہا۔ اندرونی سرکشی، بین الاقوامی پابندیوں اور خام تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ میں نفاذ میں رکاوٹیں ڈالیں۔ قذافی نے افریقی یونین اور افریقہ کے اتحاد کے لیے سرگرم کردار اپنایا۔ وہ عرب قوم اور تیسرے عالمی نظریات کے سرگرم حمایتی رہے۔ مغربی طاقتوں کے ساتھ اکثر تناؤ رہا، کبھی سفارتی اکھاڑے، کبھی خلاف ورزیاں اور پابندیوں تک۔ ان کی بیرونی پالیسی کے نتیجے میں لیبیا بین الاقوامی سطح پر کبھی الگ تھلگ اور کبھی متنازع ملک بن کر سامنے آیا۔ دوستو قذافی نے اپنی عوام کو ہر طرح کی سہولیات دینے کی کوشش کی۔ دوستو ڈالر کو چیلنج کرنے کی کہانی، یہ حصہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسی خیال کو بعض تجزیہ نگار قذافی کے خلاف سازشوں کی وجوہات میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ قذافی نے 2009 میں افریقی لیڈروں کے سامنے تجویز رکھی کہ ایک مشترکہ افریقی کرنسی متعارف کروائی جائے جو طے شدہ طور پر سونے کے معیار سے منسلک ہو۔ عام طور پر اسے گولڈ دینار کہا گیا۔ اس کا مقصد مغربی مالیاتی تسلط، خاص طور پر امریکی ڈالر کے اثر کو کم کرنا تھا اور افریقی معیشتوں کو خود مختاری دینا تھا۔ تجویز کو بعض افریقی ممالک نے سراہا مگر یہ منصوبہ عملی نفاذ تک نہ پہنچ سکا۔ 2011 میں عرب بہار کے ماحول میں لیبیا میں بھی بڑے عوامی مظاہرے اور مسلح تصادم شروع ہوئے جس نے مزید تشدد اور بین الاقوامی مداخلت کو جنم دیا۔
2011 کے بعد لیبیا میں بیرونی مداخلت شامل ہوئی، عوامی مظاہرے اور مسلح تصادم شروع ہوئے۔ اگست 2011 میں اقتدار کا خاتمہ ہوا اور اکتوبر 20 2011 کو سرت میں قذافی پکڑے گئے اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ عالمی توجہ کا محور بن گیا اور انسانی حقوق کے اداروں نے ہجوم کے ہاتھوں ہونے والی زیادتیوں کی تحقیق کا مطالبہ کیا۔ لیکن دوستو کیا ہو سکتا تھا؟ دوستو قذافی نے ہمیشہ اپنی عوام کو امید دی۔ اس کے الفاظ آج ایک پیچیدہ علامت بن چکے ہیں۔ دوستو 1951 میں جب لیبیا آزاد ہوا تو یہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل تھا۔ زیادہ تر آبادی صحرائی علاقوں میں رہتی تھی، تعلیم اور صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی۔ معیشت کا زیادہ تر انحصار برطانیہ اور امریکہ کی فوجی امداد اور تھوڑی بہت زرعی پیداوار پر تھا۔ 1959 میں تیل دریافت ہوا لیکن اس کے فوائد محدود طبقے تک ہی پہنچے۔ عوام کی اکثریت محروم رہی، بے روزگاری زیادہ اور انفراسٹرکچر تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ 1969 میں قذافی کے آنے کے بعد تیل کو قومی ملکیت میں لیا گیا اور اس کی آمدنی عوامی فلاح میں لگائی گئی۔ تعلیم اور صحت بالکل مفت کر دی گئی۔ شرح خواندگی 10% سے بڑھ کر 80% تک پہنچ گئی۔ آج لیبیا 2 بڑی حکومتوں اور درجنوں ملیشیا گروہوں میں تقسیم ہے۔ ملک کی معیشت تیل کے باوجود عدم استحکام کا شکار ہے۔ تعلیم اور صحت کا نظام بکھر چکا ہے۔ عوامی سہولیات پرانے دور سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ بے روزگاری اور غربت بڑھ گئی ہے اور لاکھوں لوگ دوسرے ملکوں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہیں۔ 2010 کے مقابلے میں آج فی کس آمدنی اور معیار زندگی دونوں نیچے آ گئے ہیں۔ عوام میں ایک بڑا طبقہ قذافی کے دور کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے اس وقت کی خوشحالی اور سہولتیں اب خواب بن چکی ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا ہے۔ لوگ فخر سے کہتے تھے کہ ہم افریقہ کی دولت مند قوم ہیں، لیکن تاریخ ہمیشہ سیدھی لکیر نہیں ہوتی۔ دوستو جب قذافی کی عوام نے قذافی کے خلاف احتجاجات شروع کیے اور اس کو مارا گیا، قذافی کے جانے کے بعد لیبیا ایک بار پھر بکھر گیا۔ آج اس کا ملک کئی حصوں میں تقسیم ہے اور لوگ اپنے ہی وطن میں غیر محفوظ ہیں۔ دوستو جاتے جاتے قذافی نے اپنی عوام سے ایک جملہ کہا تھا جو کہ لوگوں کو کانوں میں آج بھی گونجتا ہے کہ میرے بچوں، تمہیں نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ میں یہ خوشحالی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور واقعی خوشحالی جیسے اس کے ساتھ دفن ہو گئی۔ آج اس کی عوام بھوکی اور بے بس ہے کیونکہ کرنل قذافی خوشحالی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔